بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہجرت حبشہ کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو ملک حبشہ کے متعلق بتائیں گے کہ یہ دنیا کے کس ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم انتہا کو جا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، نجاشی کا اصل نام اسہامہ تھا، نجاشی کو انگلش میں نیگوس کہا جاتا ہے، وہ انصاف پسند حکمران تھا، لہٰذا 16 مسلمانوں، 12 مرد اور 4 عورتوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہجرت فرمائی۔ حبشہ جانے کے لیے سمندر پار کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کے اس قافلے کے لیے غیبی مدد اس طرح سے آئی کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پہ پہنچے تو وہاں 2 بحری تجارتی جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، لہٰذا جہاز والے انہیں کم کرائے پر بٹھانے کے لیے راضی ہو گئے اور یہ لوگ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ساحل تک پیچھا کیا، مگر اس وقت تک مسلمان وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ واقعہ 5 نبوی میں ہوا۔ حبشہ میں مسلمانوں کو امن و سکون میسر آیا، ان کو مذہب میں پوری آزادی حاصل تھی۔ اسی سال مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ رمضان المبارک میں کفار کا ایک بڑا مجمع حرم پاک میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی آخری آیت نمبر 64 پر پہنچے، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو وہاں موجود تمام کفار بھی سجدے میں گر پڑے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے اس کی کئی جھوٹی تعویلیں پیش کی۔ اس واقعی کی خبر حبشہ میں موجود مسلمانوں کو کچھ یوں ملی کہ مکہ کے تمام کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا مسلمان خوشی خوشی حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ جب وہ مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ اس پر کچھ تو واپس حبشہ میں ہی چلے گئے اور کچھ مکہ میں آ گئے۔ کچھ عرصے بعد مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس دفعہ 100 مسلمانوں، 82 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، جس سے کفار مکہ کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے 2 نمائندوں عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیہ کو قیمتی تحفے طائف دے کر حبشہ روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں جا کر پہلے بادشاہ کے قریبی وزراء جن کو بطریق کہا جاتا تھا تحفے پیش کیے اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ بادشاہ نجاشی کو کفار مکہ کے نمائندوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو کہ ناسمجھ ہیں اور انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اور ان کے بزرگوں نے ہمیں بھیجا ہے ان نادانوں کو واپس مکہ لایا جائے، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ بادشاہ اور حاضرین مجلس کو بتایا اسلام سے پہلے وہ کن برائیوں میں مبتلا تھے، مثلا بت پرستی، مردار خانہ، بدکاری کرنا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، ہمسایوں سے برا سلوک کرنا اور طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا۔ پھر اس کے بعد اسلام کی تعلیمات پیش کی، مثلا توحید، رسالت، پڑوسیوں، یتیموں، بیواؤں، مسکین، حسن سلوک ان سب سے کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کفار نے ہم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لہٰذا ہمیں مجبوراً حبشہ میں پناہ لینی پڑی۔ اس پر کفار کے نمائندوں نے ایک زبردست چال چلی اور کہا کہ مسلمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے۔
ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیالات عیسائیوں سے مختلف ہیں۔ وہ نجاشی عیسائی ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کا مختلف جواب سن کر مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ اس پر مسلمان پریشان ضرور ہوئے، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں سچ بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا وہی سچ ہے۔ نجاشی نے کفار کے نمائندوں کے تحائف واپس کر دیے اور ان کی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ہجرت حبشہ کو تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر نجاشی خود مسلمان ہو گیا اور حبشہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ نجاشی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ملک حبشہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ اب یہ کس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، جو بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ پرانے زمانے میں اسی ملک کو حبشہ کہتے تھے۔ 1993 میں ایتھوپیا کے ایک حصے نے علیحدگی اختیار کر لی اور یہ ایک آزاد ملک بن گیا جس کا نام ایریٹیرا ہے۔ گویا آج کل کے لحاظ سے ایتھوپیا اور ایریٹیرا کو ملا کر پرانا حبشہ ملک بنتا تھا۔ سعودی عرب اور حبشہ کے درمیان بحر اعظم یعنی لال سمندر، ریڈ سی موجود ہے۔ مسلمانوں نے مکہ سے 2 دفعہ حبشہ میں ہجرت کی۔ صحابہ کرام نے بحر اعظم یعنی لال سمندر، ریڈ سی کو پار کر کر وہ حبشہ پہنچے۔ حبشہ سے مراد موجودہ ایتھوپیا اور ایریٹیرا ہے۔ اس ملک کے باشندوں کا ہم مسلمانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے انتہائی برے حالات میں صحابہ کرام کو اپنے ہاں پناہ دی، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ چند سال پہلے ایتھوپیا میں خشک سالی اور دیگر عوامل کی وجہ سے شدید قحط پڑا، جس سے وہاں قحط کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، مگر ان لوگوں کی ہم نے کوئی مدد نہ کی۔ اس کی بڑی وجہ ہماری کم علمی تھی۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ حبشہ دراصل آج کا ایتھوپیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستانی امت مسلمہ دل کھول کر ان کی مدد کرتے۔ افسوس، صد افسوس کہ نا علمی کا نقصان اور یہ بغیر نقشے کے تاریخ کو سمجھنے والی قوم کی حالت زار۔ ان لوگوں کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ ہم سارے مسلمان ان کی نسلوں کی بھی خدمت کریں تو بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے ہماری مقدس ہستیوں کو نہ صرف اپنے ہاں پناہ دی بلکہ انہیں ہر طرح کی سہولتیں بھی دی۔ اور ہمیں جانتے ہیں کہ ان ہستیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حبشہ سے ایک وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا ذاتی مہمان بنایا اور خود ان کی میزبانی اور خدمت۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔